ریسائیکل کرنے کی پوری دنیا میں 17.4% ہی ہے. یہ پورا نہ ہی ریسائیکل کیا جاتا ہے، نہ ہی یہ پوری طرح سے ہم اچھے سے رکھ پاتے ہیں. That's why یہ ہمارے انوائرمنٹ کو تباہ کر رہا ہے. اور اسی طرح بیٹا یہ جو الیکٹرانک ویسٹیج ہے، اس میں ایک ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر میرے پاس یہ موبائل فون ہے، یہ صرف پارٹس کا بنا ہوا نہیں ہے، اس میں ٹاکسک کیمیکلز ہیں. کیا ہے؟ اس میں کیمیکل پڑتا ہے جسے کیڈمیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیمیکل پڑتا ہے جسے مرکوری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیمیکل پڑتا ہے جسے لیڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیمیکل پڑتا ہے جسے بیرلیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جو کیمیکلز ہیں، اب ان کا امپیکٹ دیکھو کیا ہماری باڈی پہ پڑتا ہے. کیڈمیم جو ہے نا، کیڈمیم 1912 میں جاپان میں بہت زیادہ مائننگ کی گئی تھی، بہت زیادہ وہاں پہ اٹیکس ہوئے تھے، اور ان مائنز میں سب سے زیادہ کیڈمیم تھا. اور اس سے جاپان میں ایک بیماری پیدا ہو گئی 1912 میں، جسے اٹائی ڈیزیز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اٹائی ڈیزیز. یہ کب ہوئی تھی؟ 1912 میں. کہاں پہ ہوئی تھی؟ کس سے ہوئی تھی؟ کیڈمیم سے، جو میرے فون میں پڑتا ہے، جو میرے الیکٹرانک ڈیوائس میں ہے، اس سے ہوا تھا، جس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہے آؤچ ڈیزیز. کیا کہتے ہیں اسے؟ پہلی بار سن رہے ہو؟ تو اسی طرح سے یہ جو ڈیزیز ہے 1955 میں ڈاکٹر ہینگلیو ایک ڈاکٹر تھا جس نے یہ کنفرم کیا یہ بیماری کیڈمیم سے ہوئی ہے. کس سے ہوئی ہے؟ اب اس موبائل فون میں کیمیکل پڑتا ہے جسے مرکوری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور میتھائل مرکوری جو ہے 1958 میں اس کے ایکسس سے ایک بیماری پیدا ہوئی تھی جاپان میں، جسے میناماٹا ڈیزیز کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کب ہوئی تھی؟ کس سے ہوئی تھی؟ مرکوری سے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ ڈیزیزز کیا ہوتی تھی؟ انسان کے باڈی خود بخود فولڈ ہوتی تھی. مطلب اگر میں اتھ چھنا یوز گژھان پتھ کن پانے، یہ جو بیلنس باڈی کی ختم ہو جاتی تھی، نروس سسٹم اس سے ختم ہو جاتا تھا. اور اسی طرح سے جب یہ وہاں زیادہ ہو گیا تو 36 ایئرز تک وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوئے، جن کو یہ بیماری ہو گئی. کس سے ہو گئی؟ میتھائل مرکوری سے. اس میں کیمیکل پڑتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، میں نے ابھی بتایا لیڈ. ٹھیک ہے؟ اس سے برین ٹیومرز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ اس سے انڈوکرونک ٹیومرز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، یہ کمومل سوینئر ہیں، یہ ان ڈیوائسز سے نکلتا ہے جو میں نے گھر میں رکھے ہیں، جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اب اگر میں ان کو رکھوں اور ان کو میں نے اس گراؤنڈ میں پھینک دیا، ٹھیک ہے، کوئی ٹوٹا ہوا ریڈیو ہے، کوئی انڈکشن کوکر ہے، کوئی واشنگ مشین کا پارٹ ہے، میں نے اس کو اس زمین میں پھینک دیا. اب یہ مکس ہو جائے گا اندر زمین کے اندر، تو دھیرے دھیرے یہ واٹر کے ساتھ یہ کیمیکلز مکس ہو جائیں گے، یہ پہنچ جائیں گے ہمارے نل میں، اور ہم اس پانی کو پیئیں گے تو دھیرے دھیرے ہم اس بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہے، جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے انڈیا پوری دنیا میں آج کل 5th نمبر آف ویسٹیج میں آتی ہے، جو 5ویں نمبر پہ آتی ہے اکارڈنگ ٹو 2016 کی سینسس. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایشیا کنٹری میں جو ویسٹیج نکلتا ہے وہ چائنا سے نکلتا ہے. کتنا نکلتا ہے؟ سب سے زیادہ. اور اب وہ اب میں نے کیا کیا، میں نے اس کو زمین میں پھینک دیا، تو یہ کس کو پلیوٹ کر رہا ہے؟ واٹر کو. اب میں اس کو جلاؤں گا، اس الیکٹرانک گیجٹس کو. اب اس کا دھواں جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہوا میں مکس ہو جائے گا. جو بھی انسان اس الیکٹرانک گیجٹ کو جلائے گا اور وہاں سے جو نکلنے والا دھواں ہے، اگر یہ اس کو انہیل کرے گا، یہ کینسر پیشنٹ بن سکتا ہے. You can't imagine this. تو اتنا زیادہ ٹاکسک کیمیکل اس میں ہوتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اتنا زیادہ یہ ڈسٹروائے کر رہا ہے پورے ورلڈ کو. اور یہی وجہ ہے اب یہ جو گیجٹس جب یہ خراب ہو رہے ہیں، جب یہ بہت زیادہ تباہی پھیلا رہے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو، اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ اب ان سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو کیسے بچایا جائے؟ جب آپ آگے پڑھو گے نا، IAS کے لیے پڑھو گے، آپ UPSC ایگزامز کے لیے پڑھو گے، یہ سبجیکٹس آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی ضروری ہے. پوری دنیا میں اب دیکھیں ہم کتنا فونز کے ساتھ ایڈکٹڈ ہیں. انسٹاگرام کے منتھلی یوزرز 2.7 بلین ہیں.
व्हाट्सएप के मंथली यूजर्स 2.3 बिलियन है, यूट्यूब के मंथली यूजर्स 2.4 बिलियन है, वीचैट के मंथली यूजर्स 738 मिलियन है, टिकटॉक के मंथली यूजर्स 1.3 बिलियन है, स्नैपचैट के मंथली यूजर्स इस वक्त बड़े हैं 900 मिलियन, तो फेसबुक के मंथली यूजर्स 3.3 बिलियन है, मैसेंजर के मंथली यूजर्स 3.1 बिलियन है। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको चैटिंग एप्स का जिनके साथ आप कनेक्टेड है। और अब इंसान कितना फोन के साथ कनेक्टेड है, और जितना ये इसके साथ कनेक्टेड हो रहा है, जितना ये इनके साथ रहता है, उतना ज्यादा इसके हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए अब इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से, अब इस वेस्टेज से, अब इस बीमारी से हम कैसे दूर हो सकते हैं, हमें इसके लिए क्या करना है, एक जिम्मेदार इंसान की हैसियत से। क्योंकि आप अभी 9th में पढ़ रहे हो, मैट्रिक में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ रहे हो, आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो नॉलेज आप कल पीजी के एग्जाम में सीखोगे वो आप 8th में सीख रहे हो। व्हाट्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, व्हाट इज ई वेस्ट। अगर आप बाहर जाके बड़े बड़े ये जो टीचर्स हैं उनको भी बताओ, उनको भी नहीं पता होगा। इसीलिए आपको जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से इंडिया में जब इस बीमारी का, इस वेस्टेज का पता दिया गया, वो सबसे पहले 2005 में इंफॉर्मेशन मिली। कब? फिर 2012 में इसका कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? कि हम किस तरह से इस वेस्टेज से निकल सकते हैं। फिर 2016 में एक कानून बना जिसमें इन गैजेट्स को 21 कैटेगरीज में सिलेक्ट किया गया, जिसमें एक कैटेगरी में मोबाइल फोन्स, बैटरीज, इंडक्शन कुकर्स, राइस कुकर्स एंड ऑल दैट गैजेट्स आते थे। दूसरे कैटेगरी में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बड़े बड़े पार्ट्स आते थे। अब इनसे कैसे बचाया गया? कंपनियों को बताया गया आप क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल फोन की एक लाइफ रखी गई, स्मार्टफोन्स को यूज करने की लाइफ 5 इयर्स की रखी गई। कितनी? और जो फ्यूचर फोन्स होते हैं, मैंने बटनदार फोन बना, उनकी लाइफ 7 इयर्स की रखी गई। कितनी? लेकिन अब सबसे बड़ा मसला है, इंडिया मोबाइल फोन का सबसे बड़ा मार्केट है, और हम जो अपना फोन है, हम में से कोई चला सकता है 4 साल एक फोन? नहीं चला सकता, नहीं ना। या तो हम 1 महीने चलाएंगे, या तो हम 1 साल चलाएंगे, या तो हम 2 साल चलाएंगे, उसके बाद हम चेंज करते हैं। लेकिन जब हम ये चेंज करते हैं, फिर ये फोन क्या जाता है, ये वेस्टेज में जाता है, फिर इसी तरह से ये बीमारी का सबब बन गया। और अब जब हम ये फोन यूज करते हैं, इन कंपनीज को बताया गया आप जो है आप एक गाइडलाइन बनाएं, जो ये फोन आप दे रहे हो इसकी लाइफ जो है इसको आप वापस अपने पास लाएं जब ये खराब होगा, जिससे हम वेस्टेज को खत्म कर सकते हैं। अब इसके लिए बेटा पूरी दुनिया में रिसाइकल पॉइंट्स खोले गए हैं। क्या खोले गए हैं? येतन यमन युसु छोट छु येतन ये जमा ही करना, और यम क्या यम माशरे में इस बीमारी से हम इसको बचा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी बात है, दुनिया में इनफॉर्मल सेक्टर सबसे ज्यादा इसके लिए यूज होता है। इनफॉर्मल सेक्टर, यू नो व्हाट, यतमन सारी खुद ज्यादा कबाड़ी लोग जो होते हैं, यमन लाइसेंस शकीन, जो ऐसे ही इस गैजेट को उठाते हैं, इसको फोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मोबाइल फोन है ना, इसमें कुछ मेजर एलिमेंट्स है। अत मुझे गोल्ड ते आसान, अत मुझे कॉपर ते आसान, अत मुझे सिल्वर ते आसान, यम छनाना फिडर यथाई के निवान कड़ी तिमन सिल्वर पार्ट्सन, गोल्ड पार्ट्सन, यम से तिम बीमारी हिंद शिकार छ। मगर तवई चीवा मन ये जो आप वेस्टेज जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये आप किसके हाथ में दे दे? जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल पर्संस हैं और ऑफिशियल कंपनीज हैं, जिनको हम जेके पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बोर्ड के थ्रू से जो चल रही है, हमें सबसे ज्यादा इन्हीं के हाथ में अपने इन वेस्टेज प्रोडक्ट्स को देना है। ये ले सिमन हकीम दिमो, इनके पास रिसर्च साइंटिस्ट है। क्या है? वो इस प्रोडक्ट को खोलेंगे और इनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, यूनिफॉर्म होती है, जिससे ये अपने आप को सेफ रखते हैं। और ये इस गैजेट को खोलते हैं, इसमें से उस पार्ट को निकालते हैं, जिसको ये और यूज करने में इस्तेमाल करेंगे, और जो खराब होता है उसको ये असाइड रखते हैं। अब जो और यूज हो सकता है उसको ये नए फोन्स में, बाकी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, जो फोन हमारे पास फिर से मार्केट में आते हैं और हम उसको फिर से यूज करते हैं। समझ गए आप? वो इनके अंदर जो है ना,
جو اچھے اچھے پارٹس ہوتے ہیں وہ ان کو نکالتے ہیں, ان کو دوسرے فونز میں یا دوسرے گیجٹس میں یوز کرتے ہیں, پھر یہ پھر سے ہم یوز کرتے ہیں, اور جو باقی ان کے خراب پارٹس ہوتے ہیں ان کو یہ اسائڈ کرتے ہیں, اور ان کی اپنی ڈمپنگ سائٹس ہوتی ہے جو انوائرمنٹ کو محفوظ رکھتی ہے, جس کے ذریعے سے ہم ان بڑی بڑی بیماریوں سے اور ان بڑے بڑے کیمیکلز سے بچ سکتے ہیں, جس میں کیڈمیم ہے, جس میں میتھائل مرکوری ہے, جس میں لیڈ ہے, جس میں بیرلیم ہے. ہم کڈنی فنکشن سے بچ سکتے ہیں, جو لیور ڈیزیز ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ بچائے بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں. اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بیماریوں کا شکار جو کنٹری اس میں ہوئی ہے وہ گانا ہے. کیا ہے؟ یہ ساؤتھ افریقن کنٹری ہے جسے گانا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ بیماری اسی کنٹری میں اس وقت وجہ سے ہوئی ہے, اور یہی وجوہات ہے کشمیر کے لوگ یا پوری ہندوستان کے لوگ اس وقت ان بیماریوں کی اور بڑھ رہے ہیں. That's why ہم اس چیز کو اچھے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے. اب آپ کو کچھ جو چیزیں آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے, آپ کے گھر میں جو بھی پھٹے پرانے ریڈیوز ہے, ٹی ویز ہے, کچھ بھی ہے, اب آپ پہلی بات نہ ہی ان کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے, نہ ہی ان کو توڑیں گے اور ان چیزوں کو خود ایسے ہاتھ لگائیں گے, ادروائز اللہ تعالیٰ بچائیں ہم بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. اور ہمیں کیا کرنا ہے, یہ جو چیزیں ہیں ان کو, میرے پاس پوسٹرز جو ہے اس پہ کانٹیکٹ نمبر ہے, واٹس ایپ نمبرز ہیں پولوشن کنٹرول کمیٹی بورڈ کے, آپ اس نمبر کو لکھ سکتے ہیں, اس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کے گھر میں ٹیم بھیجیں گے. جیسے بڑگام میں اس کا آفس ہے اوم پورا کالونی پہ, اور وہ آپ کو ٹیم بھیجیں گے, وہ اس پروڈکٹ کو آپ کے ساتھ لے جائیں گے اور وہ ان کو اپنی فیکٹریز میں لے جائیں گے. وہ نے تو یہ کیسے کبڑ ویلز دیو سدیو پہ 5 روپے 7 روپے 7 روپے, مگر تمہیں چھین پتا آتمس کیا چھو, وہ اس کو اپنے کباڑ خانے میں لے گا, اس کو توڑے گا اور اس سے نکالے گا باقی کیا چیز, وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا, کیونکہ اس میں ٹاکسک کیمیکل ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے نا فون صرف جو ہے کیمرہ کے لیے ہے, صرف فون کرنے کے لیے ہے. ٹیومرز ہو رہے ہیں اس سے, کینسرز بڑھ رہے ہیں اس سے, لیور فیلئر ہو رہا ہے اس سے, کڈنی فیلئر ہو رہا ہے اس سے, اور آپتھالمالوجی رپورٹ ہے سب سے زیادہ بیماری سے بڑھان وہ فونز کی وجہ سے ہے. ہمیں یوز کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے. دیکھیں آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ باہر کے انسان سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں بیٹا, آپ کے اندر بہت کیپیبلٹیز ہے, آپ اپنے وقت کی بہت قدر کریں, آپ اپنے نالج کو بہت بڑھائیں, ہر چیز کی نالج حاصل کریں. اسی لیے میں نے آپ کو کچھ ڈیٹاز بتائے جو اس وقت الارمنگ سچویشن ہے, اور 2030 تک بتایا جا رہا ہے یہ جو ویسٹیج ہے یہ 74.7 ملین میٹرک ٹن ہو جائے گا. یہ دن بہ دن بڑھتا جائے گا, اور اس کا جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا ویلیو جو ہے نا, جو 2028 تک بڑھ جائے گا, وہ ہے 140 بلین $. It's not a joke. اتنا زیادہ اس کا مارکیٹ بھی ہے, اور اس کے ذریعے جو انسان ہیں, جو ان کی کمپنیز اچھے سے چلاتے ہیں, وہ اس سے اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں. اور پوری انڈیا میں سب سے پہلے جو کنٹری اس میں آتی ہے ویسٹیج وہ مہاراشٹرا کی ہے, پھر تمل ناڈو ہے, ویسٹ بنگال ہے, کرناٹکا ہے, اور اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں اور ان کی طرف سے جن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, ایشیا کنٹری میں 24.7 میٹرک ٹن پرسنٹیج نکلتی ہے اس کی. اور اسی طرح سے جو یہ کنٹریز ہیں, جو یہ اسٹیٹس ہیں, جو سب سے زیادہ ای ویسٹ جنریٹ کرتی ہے, الیکٹرانک ویسٹیج امیک سوٹ یوز جنریٹ کران, یوز سینس یہ گلوبل انوائرمنٹ تباہ کران. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے. اب لاسٹ بس اس کو آپ آف کریں.